یاد رکھیں جو انسان صرف اور صرف 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے پڑھ لیتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ وہ اشراق پڑھتا ہے، نہ وہ وتر پڑھتا ہے، نہ کوئی بھی نماز اور نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دین کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرض نمازوں کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہ اس میں کچھ کمی کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھاؤں گا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کوئی شخص جنتی دیکھنا ہے تو یہ شخص جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنتیں چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں، ہم ان کو پڑھیں ہی نہ، کیونکہ روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے فرائض کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی وہ انہی نوافل اور سنتوں سے پورا کرے گا، کیونکہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہم یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر ان سنتوں نوافل کے فضائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب دیکھیں فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 4 اور ظہر کے بعد کی 2 والی سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ 12 رکعات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ ہم نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پورے دن میں 17 رکعت پڑھ لیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ وہ 17 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔